بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 14 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے سابقہ معلومات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو بیٹا، ہم نے سبق پڑھا تھا طبیعت۔ تو طبیعت میں ہم چند چیزوں کے بارے میں یعنی علم طبیعت کے بارے میں پڑھا۔ تو علم طبیعت میں ہم نے زمین پر کچھ قدرتی عوامل کے بارے میں پڑھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بارش کا ہونا، دن رات کا چکر، موسموں کی تبدیلی، آواز، روشنی اور زلزلے کیوں آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، ان کے بارے میں مشاہدات کرنا اور تجربات کرنا، یہ انسان نے کافی ترقی کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ اور جس علم کے ذریعے وہ معلومات اکٹھی کر رہا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس میں چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جاتی ہے، اور یہ معلومات یعنی بارش کا ہونا، رات دن کا چکر، موسموں کی تبدیلی، آواز اور روشنی، یہ معلومات سائنس کی ایک شاخ ہے۔ طبیعت، جس کو انگریزی میں فزکس کہتے ہیں، اس سے معلوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب طبیعت کا علم کیا ہے؟ تو طبیعت کا علم دراصل کائنات میں موجود تمام مادی اشیاء جو ہیں وہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں؟ وہ طبیعت کا بتاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کائنات میں موجود تمام مادی اشیاء کے بارے میں بنیادی علم جو ہے وہ طبیعت کا علم ہے۔ اب مادہ کس چیز کا نام ہے؟ تو بیٹا، مادہ جو ہے وہ چیز ہے جو وزن رکھے اور جگہ گھیرے۔ اور مادے کی حالتیں کون سی ہیں؟ ٹھوس، مائع اور گیس، یہ تین حالتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تینوں حالتیں جو ہیں ان کے ذریعے ہم بہت سی چیزیں ان سے مشاہدات کر کے بہت سی چیزوں کی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر سراب کے بارے میں اب پڑھا کہ سراب جو ہے وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں۔ تو یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے دیکھیں۔ اب سبق ہم پڑھ رہے تھے طبیعت مادے اور توانائی کے علم اور ان کے باہمی تعلق کے مطالعے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھیں۔ سنسان، خالی، ویران، سراب، نظر کا دھوکہ، متعین، مقرر، ماہیت، اصل، حقیقت، پیشگوئی، کسی بات کی پہلے سے خبر دینا، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ تجربات اور مشاہدات سے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں۔ اب یہ یمنا اور اس کے ابو کے درمیان گفتگو اور وہ علم طبیعت جو ہے اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور اس سے معلوم ہونے والی بہت سی معلومات جو ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ جب بات کرتے ہیں کہ یہ تو غلط ہوا نا، کیا غلط ہوا؟ یعنی سراب صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں واہ، آپ تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، دراصل سراب تو نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں، تو آپ تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، یہ سراب کیا ہے؟ اصل میں نظر کا دھوکہ ہی ہے۔ لیکن سراب کی وجہ طبیعت یا فزکس سے معلوم کی جاتی ہے۔ یعنی سراب کی وجہ، یہ ہمارے پاس MCQs بھی بن رہا ہے، آپ لوگ برائے مہربانی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جن الفاظ کے اوپر میں نے معنی لکھے ہیں ان کے اوپر معنی بھی لکھیں، اور جو MCQs سٹار کے ساتھ نشاندہی کی گئی ہے ان کو سٹار بھی بنائیں تاکہ MCQs بنانے میں آپ کو آسانی ہو، اور خط کشیدہ الفاظ جو ہیں ان کو انڈر لائن بھی کریں۔ آگے دیکھیں۔ اچھا ابو، آپ نے کہا پوری کائنات کا بنیادی علم طبیعت کہلاتا ہے۔ اب پوری کائنات کا بنیادی علم کیا کہلاتا ہے؟ طبیعت کہلاتا ہے۔ تو طبیعت کون سا علم ہے؟ فزکس کا، جس کے ذریعے جو ہے ہم یہ مادی اشیاء جو ہیں ان کے بارے میں علم اکٹھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کا علم کیسے مہیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیسے مہیا کرتا ہے؟ جو زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں۔ اب وہ سوال کر رہی ہے کہ ابو، اگر پوری کائنات کا علم جو ہے وہ طبیعت ہے، تو طبیعت سے ہم اتنے دور، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اس کا علم کیسے ہمیں ملتا ہے جو زمینوں سے لاکھوں کروڑوں دور ہیں؟ تو ابو جواب دیتے ہیں بیٹا، کس سے؟ بہت سے تجربات اور مشاہدات سے۔ یعنی پہلے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں کچھ تجربات کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے کچھ اصول، کس کے اصول؟ فزکس کے کچھ اصول، نظریے اور کلیے متعین کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نظریے بھی متعین کیے جاتے ہیں اور کلیہ بھی، کہ کس ذریعے جو ہے یہ سورج جو ہے تو اس کا نکلنا، پھر چاند ستاروں کا آنا جانا، پھر ان کا کام، یہ جتنا بھی ہے یہ ہم فزکس کے اصولوں کے ذریعے جو ہے ہم
हम इसकी मालूमात इकट्ठी करते हैं, जिनकी मदद से मालूम किया जाता है। अब क्या मालूम किया जाता है कि सूरज और दीगर सितारों का ज़मीन से कितना फ़ासला है। तो ये फ़ासला ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। चाँद और दीगर मसनूई सितारे ज़मीन के गिर्द किस उसूल के तहत गर्दिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी ये जितने भी सवाल हैं कि ज़मीन से कितना फ़ासला है, फिर मसनूई सितारे जो इंसान का तख्लीक करदा होते, जिसको इंसान ने खला में भेजे हुए होते ताकि वो मालूमात इकट्ठी कर सके, खला में आसमान में मौजूद चीज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सके, तो उसके उसूलों के तहत गर्दिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक के तबियात की मदद से। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ज़मीन, ये सूरज चाँद सितारों का इल्म भी हमें पता चलता है तजर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए, मगर इसके अलावा हम क्या करते हैं, तबियात की मदद से हम ज़मीन का वज़न भी मालूम कर सकते हैं। अब ज़मीन का वज़न जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वज़न क्या है। तो बेटा, वज़न से मुराद वो क़ुव्वत होती है जिससे ज़मीन किसी मादी शे को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो मादी शे के बारे में जब हम इल्म तबियात से मालूमात हासिल करते हैं, तो फिर उसमें वज़न भी क्या है, वो मादी शे को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, फ़िज़िक्स हमें बताती है कि वज़न क्या है। अब ये क्या है, हमारा MCQs भी है कि फ़िज़िक्स हमें बताती है कि डैश क्या है, वज़न क्या है। ठीक है, वज़न कहते हैं कोई पैमाना मुकर्रर कर लेना। ठीक है, और क्यों है, या मैदानी इलाके के मुकाबले में पहाड़ी इलाकों में वज़न क्यों कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सा इल्म बताता है, इल्म तबियात, जो साइंस की एक शाख है, जो सूरज चाँद और सितारों के बारे में बताती है, ज़मीन से फ़ासला बताती है, और वज़न के बारे में, और ज़मीन का वज़न जो है वो भी हमें तबियात से मालूम होता है। आगे देखें, क्या यानी, अब वो सवाल कह रही है, क्या यानी अगर हम 1 किलो आटा पहाड़ पर ले जाएं तो वो कम हो जाएगा। यानी अब वो कह रही है अगर पहाड़ी इलाकों का वज़न कम है तो हम पहाड़ पे जब वो ले जाएं, आटा ले जाएं, तो क्या वज़न कम होगा। तो बेटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर उसके अब्बू हंसते हैं और उसकी इस बात का जवाब किस तरह देते हैं, नहीं, किलोग्राम को वज़न नहीं, यानी किलोग्राम जो होता है वो वज़न नहीं होता। ये वो चीज़ें होती हैं जो हम किलोग्राम के हिसाब से जिनको नापते हैं। वज़न कोई और चीज़ है। वज़न क्या है, कमियत है या मास। ठीक है, किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो अगला सवाल करती है, वज़न का ताल्लुक ज़मीन की कशिश शकल से होता है। जानती हो कशिश शकल किसे कहते हैं। तो कशिश शकल किसे कहते हैं, कशिश शकल कहते हैं, वो कहती हैं हाँ अबू, ज़मीन के मरकज़ में एक ख़ास क़ुव्वत है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे क्या कहते हैं, कशिश शकल कहते हैं। अब थोड़ा सा हम कशिश शकल, कमियत, मास यानी और उसके बारे में, वज़न के बारे में एक दफ़ा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को उसकी कमियत कहते हैं। किसी यानी जिस्म में मौजूद मादे की, जो मादा जो है वो 3 हालतों को कहते हैं। ठीक है, ठोस, माया और गैस। उसकी कमियत यानी मास जो है उसकी हालत को क्या कहते हैं, कमियत कहते हैं, यानी उसकी मिकदार को। वज़न, अब वज़न क्या है, वज़न से मुराद वो क़ुव्वत होती है जिससे ज़मीन किसी मादी शे को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और फिर आगे देखें, क़ुव्वत शकल या कशिश शकल, यानी वो क़ुव्वत है जिससे हम क्या करते हैं कि जगह रखने वाली, जो तमाम अजसाम रखने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मांस वगैरह, उनको अपनी तरफ खींचती है, उसको कशिश शकल कहते हैं। जिससे ज़मीन तमाम अजसाम को अपनी तरफ खींचती है, ये क्या है, कशिश शकल है। ठीक है, और इधर आपको किताब में भी बताया है कि कशिश शकल क्या है, कि कशिश शकल ज़मीन के मरकज़ में ख़ास क़ुव्वत है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। फिर वो आगे क्या जवाब देते हैं उसके अब्बू, शाबाश, हमारे इर्द गिर्द फैली हुई सारी तरक्की और सहूलियात दरअसल तबियात ही की वजह से हैं। इनमें अहम चीज़ें पहिया और लीवर हैं, यानी पहिया चरखी को कहते हैं और लीवर जो है वो वज़न को बढ़ाने के लिए सलाख होती है। ठीक है, जदीद दौर में बरकी रो मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, तैयारे, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, एयर कंडीशनर, फ्रिज और फ्रीज़र वगैरह, ये सारी क्या हैं, ये सारी जो हैं इल्म तबियात में आती हैं। सब इजादात किसकी हैं, फ़िज़िक्स के कमालात हैं। अच्छा ये तो बताओ कि जहाज़ हवा में कैसे उड़ता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जहाज़ हवा में कैसे उड़ता है, तो वो जवाब देती है बस उड़ता है। यमुना ने सादगी से जवाब दिया। ठीक है, फिर अब्बू हंसने लगे और फिर समझाया। कैसे समझाया,
اڑنے کا شوق انسان کو قدیم زمانے سے تھا. یہ بھی ہمارا یہاں MCQs بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا اڑنے کا شوق انسان کو کب سے تھا؟ تو اڑنے کا شوق انسان کو قدیم زمانے سے تھا. انسان نے اڑنے کے لیے طرح طرح کے تجربات کیے. انسان نے اڑنے کے لیے کیا کیے؟ طرح طرح کے تجربات کیے. تو طرح طرح کیا ہے؟ لفظی تکرار بھی ہے. ٹھیک ہے، پرندوں کا مشاہدہ کیا. اب پرندوں کا مشاہدہ کیا یعنی پرندوں پہ غور و فکر کیا. کیسے مشاہدہ کیا؟ پرندوں کو پر غور و فکر کیا. پھر فزکس کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے. کس نتیجے پر پہنچے؟ کہ پرندے جب اڑتے ہیں تو ان کے جسم کے نیچے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جسم کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ پروں کو ہلا کے اس کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں. اور جسم کے نیچے ہوا کا دباؤ زیادہ رکھنے میں ان کے پر اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی وہ جسم کا دباؤ، وہ ہوا کا دباؤ، وہ پر جو ہے اس کو نیچے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ خلا میں اڑ سکتے ہیں. اسی اصول کے مطابق ہوائی جہازوں کو بھی پر لگائے گئے. انسان نے مشاہدہ کیا، اس نے پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھا، پھر تجربات کیے، پھر اسے معلوم ہوا کہ کیسے ہوا اس کے پروں کے ذریعے یہ ہوا کا دباؤ کو اپنے پروں کے نیچے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اڑ سکتے ہیں. تو پھر جہازوں کے ساتھ بھی پر لگائے گئے، اور اسی طرح کا مشینری جو ہے اس میں لگائی گئی تاکہ وہ جہاز بھی اڑ سکیں. تو جہاز کن اصولوں کے تحت اڑتے ہیں؟ وہ پرندوں سے مشاہدات کر کے جو نتیجے اخذ ہوئے، مشاہدات کے بعد تجربات کر کے جو نتیجہ اخذ ہوا، اس اصول کے تحت جو ہے ہوائی جہاز بھی اڑتے ہیں. یمنا حیرت سے ابو کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ابو مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. کیا باتیں کر رہے تھے؟ اسی طرح بڑے بڑے سمندری جہاز پانی میں بھی تیرتے رہتے ہیں. پھر وہ ایک اور سوال کہ بڑے بڑے سمندری جہاز پانی میں بھی تیرتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح، یعنی پانی کی لہر جو ہے اس دباؤ پانی کا نیچے ہوتا ہے، بہاؤ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر سے وہ جو سمندری جہاز ہیں تو وہ اس میں تیر رہے ہوتے ہیں. بیٹا آگے دیکھیں. یمنا نے کہا پھر تو فزکس بڑے کام کا مضمون ہے. ٹھیک ہے، تو ابو بولے ہاں، اور اسی طرح سائنسدانوں نے. اب کہتے ہیں ہاں بڑے کام کا مضمون ہے. سراب کے بارے میں ہمیں فزکس بتاتے ہیں، وزن کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، کمیت کے بارے میں، کشش ثقل کے بارے میں، اور جہازوں کے بارے میں. پھر آگے دیکھیں. ہاں اور اسی طرح سائنسدانوں نے، سائنسدان کسے کہتے ہیں؟ جو تجربات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چیزوں سے جو تجربات کرتے ہیں، نے روشنی اور آواز پر بھی تجربات کیے. روشنی اور آواز پر بھی کیسے تجربات کیے؟ چلو ایک اور سوال پوچھتا ہوں. سوال کیا ہے؟ روشنی اور آواز دونوں میں کس کی رفتار زیادہ تیز ہے؟ اب روشنی کی رفتار زیادہ تیز ہے یا آواز کی؟ اس سوال نے ایک بار پھر یمنا کو سوچنے پر مجبور کیا. کیا سوچنے پر مجبور کیا؟ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روشنی کی آواز زیادہ ہے یا آواز کی. روشنی تیز ہے رفتار میں یا آواز؟ لیکن کوئی جواب ذہن میں نہ آیا. ابو نے کہا چلو میں ایک اشارہ دیتا ہوں. بارش کے دنوں میں جب گرج چمک ہوتی ہے تو پہلے بجلی کی چمک نظر آتی ہے یا بادلوں کی گرج سنائی دیتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے چمک نظر آتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد بادل گرجتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بجلی کی چمک نظر آتی ہے، پھر بادل گرجتے ہیں. یعنی پہلے روشنی آتی ہے اور پھر آواز. یعنی آپ نے جو کہا فزکس کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ. تو مشاہدہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز پر غور و فکر کرنا اور اس کے بعد اس پر تجربات کرنا جو ہے مشاہدہ و تجربات کہلاتا ہے. اس مشاہدے کی روح سے معلوم ہوا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے. اب یہ ایک مشاہدہ کیا گیا، ایک تجربہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ آواز کی رفتار سے زیادہ ہے. دراصل بادلوں میں آواز اور چمک اکٹھی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم تک پہلے جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ روشنی، اور پھر آواز پہنچتی ہے. تو ہم تک پہلے کون سی چیز پہنچتی ہے؟ روشنی اور پھر آواز. اس سے ثابت ہوا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے. ابو ان تجربات کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اب اگلا سوال. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو بولے تجربات کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بہت سی تجربات سے ہم بہت سی چیزوں کی معلومات بھی اکٹھی کر سکتے ہیں. اس دنیا میں جتنی ترقی ہوتی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ علم پر ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے پاس علم آیا، اس نے اس سے مشاہدات اور تجربات شروع کیے، جس کی وجہ سے جو ہے تو دنیا نے ترقی کی، اور علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر ہے. اب ہمارا سوال بھی دیکھیں کہ دنیا میں جو ہونے والی ترقی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو دنیا میں جو ہونے والی ترقی ہے اس کی بنیاد علم ہے، اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدات ہیں. اب آگے دیکھیں، ایک اور مثال دے رہے ہیں. آج آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن اور موبائل فون موجود ہیں. ٹھیک ہے،
کسی زمانے میں ان کا تصور نہیں تھا۔ اگر آج سے 100 سال پہلے وفات پانے والا شخص ابھی زندہ ہو جائے تو وہ تو حیرت سے دوبارہ مر جائے گا۔ کیوں مر جائے گا؟ کیونکہ اس کے لیے تو یہ جادوئی دنیا ہوگی کہ اچانک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج چلے جانا اور کہیں اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہاں دیکھ لینا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یعنی تجربات سے نتیجہ اخذ کرنے والے لوگوں نے روشنی اور آواز پر تجربات کیے، ان کی ماہیت یعنی ان کی اصل حقیقت اور خاصیت معلوم کی، تب کہیں جا کر اس قابل ہوئے کہ ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن بنا سکیں جن سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کا کیا مطلب ہے، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو پوری کائنات کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ تو پوری کائنات کا جو علم ہے وہ علم طبیعیات ہے۔ پوری کائنات کا علم کیا ہے؟ علم طبیعیات ہے۔ پھر ہم نے وزن کے بارے میں پڑھا کہ وزن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وزن سے مراد وہ قوت ہوتی ہے جس سے زمین کسی مادی شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے؟ وزن اور ماس میں فرق کیا ہے؟ وزن اور ماس میں فرق یہ ہے کہ وزن جو ہے وہ چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر جو ماس ہے وہ کیا ہے؟ وہ وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کسی جسم میں موجودہ مادے کی مقدار کی کمیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کلو گرام وغیرہ۔ اور اسی طرح کشش ثقل کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو کشش ثقل ایک خاص قوت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پھر ہم نے روشنی اور ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے فزکس کے جو کمالات ہیں جن میں ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل فون ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، فریج ہے اور فریزر ہے، یہ فزکس کے کمالات ہیں، ان کے بارے میں ہم نے جانا۔ پھر اس کے بعد ہوائی جہاز جو ہے تو وہ کن اصولوں کے تحت اڑتا ہے؟ پھر یہ بتایا گیا کہ پرندوں کے مشاہدہ کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو پر لگائے گے اور اسی ترتیب سے جو ہے تو جہاز بھی اڑتا ہے جس ترتیب سے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر روشنی اور آواز کی رفتار کے بارے میں بتایا کہ روشنی کیا ہے اور آواز کیا ہے۔ تو روشنی اور آواز کی رفتار میں سب سے تیز رفتار کس کی ہے؟ تو وہ پھر مشاہدہ کیا گیا کہ جب آسمان پر بجلی چمک رہی ہوتی ہے اور ساتھ بارش بھی گرج کی آواز بھی آتی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ روشنی کی رفتار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آواز کی نہیں، پہلے روشنی چمکتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے آواز ہم تک پہنچتی ہے۔ تو ترقی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تو بیٹا ترقی کی بنیاد علم پر ہے، اور علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدات پر ہے۔ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا گیا تو وہ مختلف ذریعوں سے وہ مختلف چیزوں کے مشاہدات کرتا رہا، اسے غور و فکر کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، پھر ان کے ذریعے وہ تجربات کرتا رہا، اور اس طرح اس نے بہت سا علم اکٹھا کیا جو زمین اور آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور جو قدرتی عوامل ہیں ان کے بارے میں اس نے معلومات جو اکٹھی کی وہ علم طبیعیات کے ذریعے کی۔ اور ترقی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے بھی علم ہے، اور علم کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تجربے اور مشاہدات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن کے بارے میں جو ہے تو بتایا کہ ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن جو ہے یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے، اور یہ بھی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے کہ اگر پرانے وقتوں میں سے کوئی ابھی اس زمانے میں اس چیز کو دیکھ لے تو وہ یہ دیکھ کے دھنگ رہ جائے گا کہ یہ تو کوئی جادوئی طاقت ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے یہ تو معلوم ہو گیا۔ ہمارا سبق جو ہے وہ ابھی مزید رہتا ہے کیونکہ کافی لینتھی تھا، تو انشاءاللہ ہم مزید آگے اگلے لیسن میں اس کو جو ہے تو پڑھیں گے۔ ابھی ہم یہ کنٹینیو ہی ہے بیٹا، آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس میں ایم سی کیوز بنائے گئے ہیں ان کی مدد سے، جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہی ہوں، ان کی مدد سے آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے 10 ایم سی کیوز بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں جن کی 4 آپشن ہونی چاہیے، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اور آپ نے اس کی تصویر لینی ہے، تصویر مکمل ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ تصویر لے کر آپ مجھے بھیجیں اور مقررہ وقت میں بھیجیں تاکہ میں اچھی طرح سے اس کو چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنے۔